نصیب اپنا اپنا سیگمنٹ میں کیا ہے؟ ہم کسی کا آپریشن کرنے نہیں جا رہے، گھبرائیے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا مقابلہ جو ہے سمجھ لیں اس کا فائنل راؤنڈ ہے. تو یہ پرچیاں ہیں، چونکہ اس باؤل میں اس میں سب نے ہاتھ ڈالنا ہے تو احتیاط ضروری ہے. تو اب باری باری یہ اسلامی بھائی آئیں گے اور اپنا نصیب یعنی اپنی پرچی نکالیں گے. اس پرچی میں ان کے لیے موضوع ہو سکتا ہے، شعر ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم انشاءاللہ پھر ان کو اس سے سوال کریں گے. آئیے جناب، باری باری آئیں گے، یہاں سے آئیں گے، پہلے آپ جائیں گے، سب کی باری آئے گی 2 بار. پرچی نکال کے کیمرے کو دکھائیں گے کہ کیا اس پرچی میں آیا ہے. جی اس کیمرے کو بتائیں گے. جی بتائیے جناب، کیمرہ مین. ہر صحابی نبی جنتی. پہلے تو یہ نعرہ لگا دیں زور سے، ہر صحابی نبی جنتی. تشریف رکھیں اپنی جگہ، آپ تشریف رکھیں. آپ کا جو یہ سیگمنٹ ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ سے جو سوال کرنا ہے وہ اس ٹاپک سے متعلق کرنا ہے. جواب آپ اکیلے دیں گے، اس میں کوئی آپ مشورہ نہیں کریں گے. سارے اسلام میں کھڑے بھی ہو جائیں پلیز، اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، اور مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ بہتر یہ کہ امجد بھائی آپ ادھر آ جائیں اور آپ ادھر چلے جائیں. بیچ کے اسلام میں سویپ کر دیں تاکہ بیچ میں فرق بھی آ جائے. سوشل ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ ٹیم ڈسٹنس بھی ہو جائے. چلیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی اشارہ نہ ہو سکے. جی ہر صحابی نبی جنتی. جنتی کا سیگمنٹ کا سوال ہے، مائک تھوڑا اوپر کریں گے. حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ حواری رسول. آپ جواب دیں گے. یاد رہے یہ سلیبس میں کوسچن نہیں ہے، یہ جنرل نالج کے کوسچن ہوں گے، کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، اور یہی ہمارے سیگمنٹ کی جان ہوتی ہے. جی حضرت صدیق اکبر. جناب حواری رسول حضرت صدیق اکبر کا نہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے ہمارے ڈیرہ غازی خان والے، پرچی نکالیں گے. جی کیمرے میں دکھائیں گے آپ کی پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے. جی کلام آپ سے سننا ہے. آ جائیں اپنی جگہ پر جناب، آپ سے کوئی شعر سنتے ہیں. بیٹھ جائیں، کھڑے ہو رہیں گے. شعر کمپلیٹ کریں گے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. یہ شعر پورا کرنا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. نہیں جناب نہیں آتا. بڑا خوبصورت شعر ہے. چلیں یہاں سے سن لیں، یہاں تحفہ دے دے جلدی سے شفیق بھائی. یہ شعر اب یہاں حاضرین کو یاد ہے، دیکھیں ہمارے حاضرین کو یاد ہوتا ہے. شعر ہے بھی بہت پیارا. جی نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہائے ہے. ہائے، آقا کسی کو دربار سے نہیں نکالتے، آنے والوں کی حسرت نکال دیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلے تحفہ دے دیں جناب. اب چلتے ہیں. جی پھر آ جائیں گجرات والے بھائی، پرچی نکالیں اپنی. نصیب اپنا اپنا میں 36 ڈیرہ غازی خان، 37 گجرات. 1 نمبر کا فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. چلیں جناب، دعائیں. بیٹھ اپنی جگہ پر جائیں گے. جاگتے وقت کی دعا سنائیے. نیند سے بیدار ہوں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ جی جی آپ بیٹھ کھڑے رہیں اور مائک پہ جواب دیں. جی نیند سے بیدار ہونے کی دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جواب درست دے دیا ہے. جی اب باری ہے ہمارے ڈیرہ غازی خان والے، پرچی نکالیں گے. ناظرین مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے، کسی بھی طرف جا سکتا ہے یہ مقابلہ. جی پرچی اسکرین پر دکھائیے. جی سمجھائیے مگر اشاروں سے. واہ بھائی واہ. اب آپ کو اشارہ، آپ ادھر کھڑے رہیں گے، ادھر ہی کھڑے رہیں گے. آپ کو باپو پرچی دیں گے اور آپ اس پرچی کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ سمجھائیں گے. کئی سیگمنٹ شامل ہیں نصیب اپنا اپنا میں. پیچھے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر کھڑے ہو جائیں. اور یہ اشارہ کریں گے. 30 سیکنڈز ہوں گے آپ کے پاس. چلیں ان کو اشارہ، ان کو اپنے ساتھیوں کو سمجھانا ہے. اچھا آپ کے ساتھی ادھر ہیں، ٹھیک ہے تو ادھر آ جائیں بیٹا. چلیں اصل میں یہ ان کے ساتھی یہاں تھے تو یہ مسٹیک ہو گئی. دوسرا اشارہ لے آئیں، ہم سے مسٹیک ہو گئی. آپ یہاں آ جائیں بیٹا، آپ یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے دوسرا اشارہ آ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. پہلا سلسلہ ہے ناظرین، تھوڑی سی چیزیں ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلوں میں چیزیں اسموتھلی اور فاسٹ ہو جائیں گی. ہم بھی 1 سال بعد آئیں ذہنی آزمائش لے کر. جی اشارہ بتائیے. جی اب آپ بتائیں گے ان کو.
چلیں جناب جلدی کیجئے گا، 10 سیکنڈ کے قریب وقت. کچھ کھول رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ اکبر جناب، یہ وقت ہو گیا ہے ختم. اب مائک پہ بتائیں کیا تھا وہ اشارہ؟ آئیے قرآن سیکھیے. آئیے قرآن سیکھیے. لیکن واقعی بڑا مشکل تھا آپ کا یہ اشارہ، کر نہیں پایا آپ. چلیں کوئی بات نہیں، اب سب کے ایک ہو گئی. اب آپ کی باری ہے. جی آپ اپنا پرچی نکالیں گے اور بتائیں گے کہ کیا رزلٹ ہے آپ کا. جی کیمرے کو دکھائیں گے آپ اپنی پرچی تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. سوال کیا جائے گا آپ سے جناب. سوال کیا ہے دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ تفسیر نور العرفان کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ نام بتائیں گے آپ. تفسیر نور العرفان. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی تصنیف ہے. ہو جاتا ہے پریشر میں، حالانکہ یہ آسان سوال تھا لیکن غلطی ہو گئی ہے جناب. اب آپ کی باری ہے. جناب اپنی اپنی باری پر اپنی پرچی نکال رہے ہیں جناب. اب ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آئیے اپنی جگہ پر آ جائیں. نعرہ لگائیے بھائی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بڑا خوبصورت سوال ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے. آخری سیگمنٹ چونکہ سلیبس سے ہٹ کے ہے تو سب کے لیے ذہنی آزمائش ہو گئی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام. جواب نہیں آتا آپ کو. ان کا نام عامر ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب آخری راؤنڈ پھر ہوگا. 3 نمبر کا فرق ہے. کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے. اب دوبارہ آئیں گے ڈیرہ غازی خان والے اور اپنی معاف کیجیے گجرات والے آئیں گے اور اپنی پرچی نکالیں گے. اب ایک ایک باری پھر سب کی آنی ہے اور یہی فیصلہ کر دے گا کہ کس ٹیم کے کتنے نمبر ہیں. جی جنرل نالج کا سوال ہے. آئیے جناب، بڑا پیارا سوال ہے. بتائیے پاکستان کے 5 ایسے شہر بتائیں جن کے نام کا پہلا حرف را سے آتا ہے. را سے. را سے شروع ہوتا ہے. بڑا آسان ہے. کئی شعر تو مجھے یاد آ رہے ہیں. شروع را سے ہوتا ہے. رے سے شروع ہوتا ہے. اللہ جلدی کیجئے. نہیں جناب. چلو یہاں کوئی ہے جو بتائیں. جی راجن پور ایک بتا سکے آپ. جی کوئی ہے جو 4-5 بتا دیں؟ چلے بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیم یار خان، راجن پور، رانی پور، راول پنڈی، روڑی، راولا کوٹ، بہت سارے ہیں جناب. ان کو تحفہ دے دیں. اب جناب چلتے ہیں دوسرے بھائی کی طرف. آئیے اب ڈیرہ غازی خان والے نمبر لے پاتے ہیں کہ نہیں. دعائیں. آئیے جناب اپنی جگہ پر آ جائیں. مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا سنائیں. یہ بڑا ٹپیکل سوال ہے. بڑا آسان سا بھی ہے، تھوڑا سا مشکل ہے. سمجھ کے جواب دیجیے گا. مسلمان بھائی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کون سی دعا ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعا بھی ہے، یاد رہے. جواب درست دے دیا ہے. 1 نمبر کا فرق رہ گیا ہے ناظرین. اب باری پھر گجرات والوں کی ہے. آئیے جناب پرچی نکالیں. دیکھیں کیا نکلتی ہے نصیب میں پرچی. ایسا نہ ہو پرچی میں لکھا ہوا گھر چلے جائیں. چلیں جناب. جی سوال کیا جائے گا. چلیں جناب اپنی جگہ پر جائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد 4 تھی. 4 شہزادیاں. جواب درست دے دیا ہے. آئیے جناب ڈیرہ غازی خان والے. کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے، کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے. اب جناب ڈیرہ غازی خان والے پرچی نکالیں گے. پرچی دکھائیے. کیا ہے؟ کلام.
مولانا جمیل الرحمان رضوی کے کسی بھی دو نعتیہ کلام کے مقطع سنا دیں. جمیل رضوی کے کسی بھی کلام کے دو مقطع. تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن میرا خیال ہے یہاں یاد ہوں گے. اپنے جمیل رضوی کے دل میں آج سما جانا میں محمد. ماشاء اللہ. جی مزید. اللہ. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ایک نمبر تو نہیں ملے گا ان کو کیونکہ شاید 2 نمبر کا ہی سیگمنٹ ہے. جی آئیے. ایسی کوئی پرچی ہے جس میں لکھا ہو کہ آپ کو یہ سوال نہیں ایسے ہی 2 نمبر دیے؟ پتہ نہیں پرچی نکلے, نصیب ہے, اس میں کچھ بھی نکل سکتا ہے. چلیں جناب, اب مقابلے میں 3 نمبر کا فرق ہے اور غالباً 2 ہی پرچیاں رہ گئی ہیں. سمجھائیے مگر اشاروں سے, دیکھیں کیا سمجھانا ہے بھائی. اپنی جگہ پر آ جائیں. جی سید صاحب بتائیے کیا سمجھانا ہے. سمجھانے کا اشارہ. ایک سوال یہاں جب تک کر لیتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں سے. کوئی شعر سنا دیں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جی. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا جس کو اٹھائے ہو کیوں. درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں آ جائیں, جلدی آ جائیں. جی جی ان کو یہیں چلیں. جی جناب اشارہ کیجئے. اشارہ کر رہے ہیں. اوہو ڈانٹو نہیں یار, یہ تو اشارے میں ڈانٹتے بھی ہیں. تو اندھے کو ڈانٹنا. میں تو پہنچ گیا ہوں. اندھا سانپ. جناب نیچے کیوں گھما رہے تھے, اس کو اوپر ہی لے آتے. اندھا سانپ جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے جناب. ڈیرہ غازی خان والے آ جائیں. جناب یہ تو اشارے میں ڈانٹ پہلی بار سنی ہے جناب نے, دیکھی ہے. چلیں چلیں جناب بتائیے, پرچی دکھائیے. جنرل نالج کا سوال ہوگا. آخری سوال ہے آج کے سلسلے کا اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے. ناظرین آپ بھی اپنی نالج ذرا چیک کریں. منامہ کس ملک کا دارالحکومت ہے, کس ملک کا کیپٹل ہے منامہ؟ اگر تاجران میں سے کوئی بتائیں گے, اگر یہ نہیں بتا سکیں گے, اسلامی ملک ہے یہ بتا دیتا ہوں. اسلامی ملک کا کیپٹل دارالحکومت منامہ ہے. تاجران ٹریول کرتے ہیں, اگر ان میں سے کسی کو پتا ہو تو ان سے بھی لے لیں گے, لیکن پہلے آپ کا جواب. پتا ہے آپ کو؟ کوئی اسلامی ملک کا نام ہی لے لو یار. سوڈان نہیں جناب, سوڈان کا خرطوم ہے. منامہ بتائیں گے کوئی یہاں پر؟ چلیں یہاں بیٹھے اسلامی بتا دیں. چلیے یہ بھی تحفہ لے جائیں. بحرین کا کیپٹل منامہ ہے. غلطی ہو گئی ہمارے اسلامی بھائی کی, ان کا جواب درست ہے. ناظرین یہ وقت ہمارا سلسلے میں گجرات کی ٹیم کو مبارکباد پیش کریں گے. اپنی جگہ پر سارے بیٹھیں گے. اور ڈیرہ غازی خان والے بھی دل چھوٹا نہ کریں کیونکہ ابھی مقابلے ان کو موقع ملے گا. جو پیچھے رہ جائیں گے ان کو موقع ملے گا. اور گجرات والے جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں, تو گجرات کی ٹیم کو بہت مبارک ہو. اب ناظرین انشاءاللہ اس پہلے فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی 43 نمبر ہیں گجرات کے, 38 نمبر ہیں ڈیرہ غازی خان کے. ہماری ٹیم یہ بھی ڈیسائیڈ کرے کہ اس میں سے کون بیسٹ اسلامی بھائی ہیں تاکہ ان کو فیضان ابو ہریرہ ہم گفٹ بھی دیں گے. آئیے ناظرین یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ جو آپ سے سوال کیا گیا تھا اس کا جواب کیا ہے تاکہ پھر اس کی ہم قرآن اندازی کریں گے. جی سوال آپ سے کیا گیا تھا, چلیں اس کی